الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں اڑا کر، پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو، پھر چلنے والیاں نرمی سے، پھر بانٹنے والیاں حکم سے۔ بے شک جو وعدہ کیا گیا تم سے وہ سچ ہے، بے شک انصاف ہونا ضرور ہے۔ قسم ہے آسمان چالدار کی، تم پڑے ہو ایک جھگڑے کی بات میں، اس سے باز نہ رہا مگر وہی جو اوندھا پھر گیا۔ مارے گئے اٹکل دو ڈرانے والے جو نشے میں ہیں، بھولے ہوئے پوچھتے ہیں کب ہے وہ دن جزا و سزا کا۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن وہ آگ پر الٹے سیدھے پڑیں گے۔ چکھو مزہ اپنی شرارتوں کا، یہ ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے۔ البتہ ڈرنے والے پرہیزگار باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں، لیتے ہوئے جو دیا گیا ان کو ان کے رب نے۔ وہ تھے اس سے پہلے نیکی کرنے والے، اور وہ تھے رات کو تھوڑا سونے والے، اور سحر کے وقتوں میں معافی مانگتے تھے، اور ان کے مال میں حصہ تھا مانگنے والوں کا اور محروم کا۔ اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے، اور خود تم میں تو کیا تمہیں سوچتا نہیں؟ اور آسمان میں ہے روزی تمہاری اور جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے، سو قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی کہ یہ بات سچ ہے۔ ویسی ہی زبان میں جیسے کہ تم بولتے ہو۔ کیا پہنچی ہے تم کو بات ابراہیم کے مہمانوں کی، جو عزت والے تھے؟ جو اندر پہنچے اس کے پاس تو بولے سلام، وہ بولا سلام ہے، یہ لوگ ناآشنا سے ہیں۔ پھر دوڑا اپنے گھر کو، پاس لے آیا ایک بچڑا گھی میں تلا ہوا، پھر ان کے سامنے رکھا، کہا کیوں تم کھاتے نہیں؟ پھر جی میں گھبرایا ان کے ڈر سے، بولے مت ڈرو، اور خوشخبری دی ان کو ایک بیٹے عالم کی۔ پھر سامنے سے آئی اس کی عورت بولتی ہوئی، پھر ٹھونکا اپنا ماتھا اور کہنے لگی بھڑیا بھانج۔ وہ بولے تمہارے رب نے یوں ہی فرما دیا ہے جو ہے حکمت والا دانا۔ پچھلے فرمان الہی میں آخرت کے حالات سے آگاہ فرمایا گیا۔ جہنم جب دوزخیوں سے بھر جائے گی تب بھی وہ اور مانگے گی، اور جنت جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے بنائی گئی ہے وہ ان کے بالکل قریب ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزاری، اور روز محشر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے پاک صاف دل لائے، اور ہوں گے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، لائے ہوں گے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس کے لیے وہاں جو چاہیں گے وہ بھی اور اس سے اور زیادہ بھی موجود ہوگا۔ اس لیے مکہ والوں سے فرمایا گیا ظلمت میں ڈوبے ہو بدبختو، تم سے زیادہ طاقتور لوگ جنہوں نے بغاوت کی تمہارے سے پہلے تباہ کر دیے گئے، لیکن تم اس طرف نہیں دیکھتے۔ تمہارا پھر پیدا کرنا مشکل نہیں، اللہ ہی نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے پیدا کیا ہے 6 دن میں، وہ نہیں تھکا، نہ اس کے لیے کوئی چیز مشکل ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ان بدبختوں کی باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفا نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن پاک سے ان کو نصیحت کرتے رہیں، اپنی عبادت جاری رکھیں جس میں 5 نمازوں کا وقت بتایا گیا اور تہجد کا بھی حکم ہوا۔ محشر کا وقت آئے گا تو یہ گرئی دار آواز سن کر یہ لوگ اٹھیں گے اور پھر ان کا حساب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت سے صرف خبر دینی ہے، فائدہ وہی اٹھائیں گے جو دل و دماغ رکھتے ہیں
اور جن کے دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پاک صاف ہو جائیں گے۔ اسی کے حصول کے لیے ہم التجا کر رہے ہیں۔ آج کے فرمان میں اس حقیقت کا بار بار قسم اٹھا کر فرمایا گیا، کیونکہ انسان کی فطرت ہے قسم اٹھا کر بتانے سے یقین کرتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی سمجھایا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور انسان کے فائدے کے لیے قسمیں ہواؤں کی، موجوں کی، کشتیوں کی، فرشتوں کی اٹھائی گئیں، کیونکہ انسان کی ساری زندگی میں یہ بہت زیادہ ممد و مامن ہے۔ یہ فرمایا گیا کہ تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے، مرنے کے بعد تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور حساب کے بعد تمہیں دوزخ یا جنت میں بھیجا جائے گا، یہ حق ہے۔ سب کچھ دیکھتے آسمان سے پانی اور رزق کا نزول اور نعمتیں دیکھ کر جو منہ موڑتے ہیں انہیں پھر نیکی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس کی آمد کے متعلق پوچھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ جب وقت آئے گا اور کسی کو اس وقت کا علم نہ ہوگا، اس وقت جہنمیوں کے لیے سخت وقت ہوگا اور وہاں جنتیوں کے لیے رحمت کا دن ہوگا، اور یہ بدلہ ہوگا ان کی رات کی عبادت، سخاوت اور ہر محروم مصیبت زدہ کی مدد کرنے کا۔ اس لیے حضرت ابراہیم کا قصہ سنا کر نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان کے پاس فرشتے مہمان بن کر آئے، آپ ان کے لیے گائے کا بچڑا بھون کر لائے تو انہوں نے اسے ہاتھ تک نہ لگایا، اس لیے وہ ڈر گئے۔ تو فرشتوں نے عرض کی، ہم قوم لوط پر عذاب کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک عظیم فرزند، اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ دینے والا ہے جو علم والا ہوگا۔ آپ کی بیوی جو پاس سی ہنس پڑی، اس عمر میں بچہ ہوگا جبکہ میں عمر رسیدہ ہوں، 90 سال کی، اور حضرت ابراہیم 100 سال کی زیف کی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا، یہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے جس نے اسی طرح ہونا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس قوم میں لوط بھی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا، ہم ان کو نکال لیں گے، پھر عذاب ان کی قوم پر نازل کریں گے۔ تو اس فرمان سے ثابت ہوا اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، دنیاوی اسباب کو اس میں اہمیت نہیں، وہ راستے کے اسباب خود فرماتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جیسے اگر اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں وہاں عذاب نہیں ہوتا، بلکہ پہلے ان کو نکال لیا جاتا ہے پھر عذاب نازل ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی موجودگی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے جس کو یہ بدبخت نہیں سمجھتے۔ یہ حقیقت سمجھائی گئی کہ عذاب سے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے بچتے ہیں، کیونکہ ان میں بندگی کی صفات پائی جاتی ہیں۔ رات سحری کی عبادت، سخاوت، سکون اور ناداروں کی داد رسی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں کو کرتے ہیں، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم دنیا کو عزیز سمجھتے ہیں۔ یہ محفل نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے منعقد کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی اور مہربانی کی درخواست کے لیے ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔